السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ۔ ہمیشہ اپنے شو پر بہت سے امپورٹنٹ اور بہترین ٹاپکس کو ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے سوچا کیوں نہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن کریں اپنے شو میں جو کہ انٹلیکچولی بھی بہتر ہو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے رمضان کے جو روزے ہیں اس کو بھی زیادہ بابرکت بنا دے۔ آج ہم بات کریں گے اسلام اور نیورو سائنس کی کہ اس کا کیا براہ راست تعلق ہے، کس طرح سے یہ دونوں چیزیں انٹرلنکڈ ہیں اور جس دین کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں وہ کس طرح سے پوری دنیا پر سائنٹیفکلی بھی پروون ہے۔ اور اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ماہر موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے جو گیسٹ ہیں میرے ساتھ تو ان کا بڑا ہی خاص تعلق ہے، آپ جانتی ہیں اس سے پہلے بھی ہمارا ایک دو پروگرام ان کے ساتھ یہاں ریکارڈ ہو چکے ہیں اور بے شمار ان کی ریکارڈنگز قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ بھی موجود ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ان کا کمال کا ایکسپوجر ہے اور انہوں نے اپنے علم کو، اپنے فہم کو اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے اور پھر باقی تمام پلیٹ فارمز تھے پبلک کر دیے۔ تو پاکستان نہیں ہوتے، لکیلی پاکستان آئے ہیں تو ہمارے ہتھے چڑھ گئے اور آج کا ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور آپ کو اپنے گیسٹ سے ملواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر رفیق ڈار صاحب موجود ہیں جو کہ نیورو سائیکالوجسٹ ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ جو پہلا سوال ہے وہ یہی ہے کہ اسلام اور نیورو سائنس بیسکلی کس طرح سے انٹر کنیکٹڈ ہیں؟ اچھا، جیسے ٹاپک جیسے کہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، میں تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ آپ کی جو باڈی کو رن کرتا ہے نا آرگن باڈی کے اندر، وہ برین ہے۔ یعنی کہ برین از دا سی ای او آف دا باڈی، یعنی کہ باڈی کو وہ چلاتا ہے۔ اب جو اسلام کے اندر جتنی بھی پریکٹسز ہیں، ایز اے مسلمان ہم جتنی بھی پریکٹسز کرتے ہیں، چاہے ہم قرآن سے لے کے چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، چاہے حدیث سے لے کے کر رہے ہیں، ان چیزوں کا ثواب اپنی جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے درجات جو ملنے ہیں اللہ نے آپ کو دینا وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن میری جو سٹڈیز ہیں یا میرا جو ایکسپیرینس، نالج جو میں نے کنیکٹ کیا ہے، کیونکہ جیسے ہی میں یہ ڈاکٹریٹ کر رہا تھا نیورو سائنس کے اندر، تو ظاہر ہے ایز اے مسلم میں بہت سی چیزوں کو ریلیٹ کر رہا ہوتا تھا، کیونکہ میرا جو زیادہ اسپیشلائزیشن ہے وہ نیورو سائیکالوجی ہے کہ مائنڈ جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اور باڈی کے ساتھ کیسے اس کا لنک ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک کامن چیز دیکھی ہے کہ آپ کی اسلام کے اندر جتنی بھی پریکٹسز ہیں ان کا ثواب اپنی جگہ، ان کی افادیت اپنی جگہ، جو اللہ نے ان کو ریوارڈ دینا وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن ایک کامن چیز جو میں نے نوٹ کی ہے اور ان کو میں نے ڈفرینٹ چیزوں سے پھر ویلیڈیٹ کیا جو نیورو سائنس کے کانسیپٹ ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر اسپیکٹ آپ کو انٹیلیجنٹ بناتا ہے۔ اچھا، واہ۔ یعنی کہ ہر اسپیکٹ جو ہے نا وہ آپ کی جو کوگنیٹیو ایبیلٹیز ہیں، یعنی کہ سوچنے کی صلاحیت جو ہے، انٹیلیجنس ہے، وزڈم ہے، یعنی کہ جو صحیح ایک انسان کی خوبی ہوتی ہے اس کو یہ انکریز کرتا ہے۔ اس میں چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی بھی احادیث ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ آپ کے برین کے ساتھ ہے۔ Oh, that's amazing. شاہ صاحب آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو بڑا ایک کامن سینس سے بھی سوچے نا، سجدہ ہی ہے، تو آپ کی جو پوری باڈی کی جو بلڈ سرکولیشن ہے باڈی کے ایک سیل تک جاری ہوتی ہے، لیکن جیسے سر نے کہا کہ باڈی کو کمانڈ کرنے والا کمانڈر تو مائنڈ ہے، برین ہے، تو برین میں جو بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں ہوتی ہے وہ عام طور پہ نہیں ہوتی، کیونکہ باڈی جو ہے وہ گریوٹی کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ اوپر سے نیچے چیزیں جاری ہوتی ہیں۔ ایون میڈیکلی آپ جانتی ہیں کہ جو پیر کا سائز ہے وہ شام میں کہتے ہیں جوتا نہیں خریدنا چاہیے، رات میں جوتا نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے تھوڑی سی پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے ہیڈ اور ہیڈ کا بھی وہ پارٹ جو ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، اس تک خون جاتا ہے اور آپ کی قوت فیصلہ، آپ کی کرٹیکل تھنکنگ، آپ کی انالیٹیکل ایبلٹیز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ویسے پوچھنا چاہوں گا جو ایک بڑا کامن سا سوال ہے کہ تمام کی تمام ریچولز میں، دین عبادات میں ایک ڈسپلن ہے، کیا ڈسپلن بھی انسانی مائنڈ کو آگے بڑھانے میں، امپروو کرنے میں، اس کی کریٹیوٹی کو بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں اسلام کے اندر ڈسپلن ایک حد تک ہے، اگر آپ اوورآل دیکھیں تو اسلام ہمیں فلیکسیبلٹی دیتا ہے، ریجیڈیٹی نہیں دیتا۔ کہیں پہ فلیکسیبلٹی کا آ کے رک جانا
جسے ہم ریجڈ کہتے ہیں کہ یہ رول بن گیا, وہ بھی ایک فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, اس کو بھی ہم ریجڈٹی نہیں کہتے. تو اسلام کے اندر بیسیکلی ڈسپلن ایسا ہونا چاہیے جو فلیکسیبل ہونا چاہیے. یعنی کہ جیسے اسلام یہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے نماز تو پڑھنی, لیکن نماز آپ کیسے کیسے پڑھ سکتے ہیں, لیٹ پڑھ سکتے ہیں, اٹھ کے کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں, نہیں, فلیکسیبلٹی اس میں پھر زیادہ آتی. اگر آپ کوئی فورسز والا ڈسپلن کہیں گے تو وہ اسلام میں نہیں ہے. جیسے یس نو والا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام ایک ٹوٹل فلیکسیبل, ہاں وہ جو ڈسپلن ہے وہ اس کی ایک لمٹ ہے. اس ڈسپلن کے بعد آپ کو اتنی فلیکسیبلٹی ملے گی, اور فلیکسیبلٹی کا دماغ کے اوپر بہت گہرا ایفیکٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ فلیکسیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, میں اس پہ آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ کیا روحانیت کا یا اسلام کو پریکٹس کرنے کا مینٹل ہیلتھ سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں, میں نے تو بات ہی شروع یہاں سے کی تھی کہ اسلام کے اندر جو بھی پریکٹس ہے سب سے پہلے وہ ایفیکٹ ہی آپ کے دماغ کو کرتی. یعنی کہ آپ فرض کریں نماز کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے تو آپ یہاں سے سوچتے ہیں. ایون آپ نیت کرتے ہیں نا نماز کی, فرض کریں میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ مغرب کی نماز کے لیے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ مغرب کی نماز ہے, آپ مصلی پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں. پھر یہ کہنے کی ضرورت, ہمیں اسلام نے کہا ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں پھر ایک نیت کریں. کیا کریں؟ حالانکہ آپ اٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھنی, پھر کیا نیت کی ضرورت ہے؟ لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے نیت کرنی. اب اس ایکٹ کا آپ کے دماغ کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے؟ یعنی کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے اوپر اگری ہو جانا, اور نیورو سائنس میں, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں اس کو اگریمنٹ کہتے ہیں. صرف اگری ہو جانا نا تو آپ کا آدھا کام ہو جاتا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ ایک نیت کرتے ہیں, تو اس نیت سے نا آپ کا فوکس بڑھتا ہے. یعنی فوکس آپ کو ٹینشن زیادہ ملتی ہے. آپ کانشیسلی جب اگری کرتے ہیں کہ ابھی میں نماز پڑھنے لگا ہوں, تو آپ کا جو فرنٹل جو برین ہے, پری فرنٹل کارٹیکس یہاں پہ ہوتا ہے, بالکل ماتھے کے پیچھے ہے, جو کہ انسان آپ کو بناتا ہے. یعنی کہ برین کا صرف واحد ایریا یہی ہے جو انسان کو ڈیفرینشیٹ کرتا ہے. سارا ایریا دماغ کا جو ہیومن مائنڈ ہے, برین ہے, وہ اینیملز کی طرح. لیکن فرق کتنا ہے کہ یہ والا جو برین ایریا یہ ہیومن میں ایکٹیو ہوتا ہے, اینیملز میں ایکٹیو نہیں ہوتا. اس وجہ سے آپ ہیومن بنتے صرف دماغ کی ایک حصے کی وجہ سے. صحیح. تو جب آپ نیت کرتے ہیں, فرض کر میں نے آپ کو مثال کے طور پہ ایک پریکٹس بتائی اسلام کی کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, آپ نے صرف نیت کی ہے, اس سے آپ کا فوکس بڑھ گیا. اور اگر آپ روٹین میں یہ کرتے ہیں نا تو دماغ کی خوبی ہے, کہ جو چیز بار بار کرتے ہیں نا, دماغ میں اس چیز کے ٹریک بن جاتے ہیں. تو آپ روٹین میں بھی فوکسڈ رہنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں نا, تو آپ کا جو فوکس ہے, یعنی کہ آپ کی جو مینٹل ایکٹیویٹی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. آپ کا ریئیکشن ٹائم بہت کم ہو جاتا ہے. یعنی کوئی آپ سے کویسچن پوچھے, آپ فلپتی آپ بہت زیادہ بولنا شروع ہو جائیں گے. آپ کے اندر یہ کیپیبلٹی زیادہ انکریز ہو جاتی. اچھا, یعنی نماز سے ڈیفینیٹلی آپ کا فوکس بہت اچھا بلڈ ہو جاتا ہے. فوکس اور صبر بھی ساتھ ہی ساتھ. اب نماز میں صرف ایک چیز ہم نے ابھی ڈسکس کی کہ صرف نیت کرنا. ابھی ہم اسلام کے اور بھی بہت سارے پہلو اس پہ ڈیفینیٹلی ڈسکس کریں گے, لیکن شاہ صاحب جیسے ہم بات کریں کہ جو اسلام ڈیفینیٹلی پریکٹس کر رہے ہیں, مسلمان ہیں, ان کی جو برین ایکٹیویٹیز ہیں یا ان کا انٹلیکچوئل لیول ہے وہ باقیوں سے زائد ہے, لیکن اس کے برعکس بہت سارے لوگوں کی ایک تھاٹ ہوتی ہے کہ شاید ہم ویسٹ کو فالو کریں گے یا ایسے سائنٹسٹ یا ایسے لوگوں کو فالو کریں گے جو انٹلیکچولی باہر بہت اچھے ہیں, تو شاید وہ ہم سے بہتر ہیں. تو پھر ایسے کیسے ممکن ہے؟ اچھا, میرا ایک خیال ہے, میرا اوپینین ہے, ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس پہ رائے دیجیے گا, کہ ہمارے ہاں جو مذہبی عبادات رسومات ہیں نا, ان کو ایک رسم سمجھ کے ہم ادا کر رہے ہیں. بالکل. اس کی جو سول اور اسپرٹ ہے نا, اس کو نہیں سمجھ رہے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا کار فرما تھی. کہ مثال لیجئے عبادت نماز, آپ کو اگر آپ میں ایک بندگی نہیں جگاتی, یار آپ بندہ ہیں اور آپ کا ایک رب ہے, آپ اس رب کے سامنے محتاج ہیں, آپ اس سے مانگتے ہیں, وہ ہر طرح کی مدد وہی کرتا ہے, ہر چیز کا مالک وہ ہے, ازل سے ابد تک کا مالک ہے, آپ سے پہلے بھی تھا, آپ کے بعد بھی ہے. آپ اس ذات کا ایک اتنا پاورفل ہونا وہ سمجھے بغیر اگر آپ عبادت کیے جا رہے ہیں, نماز پڑھے جا رہے ہیں, تو وہ جسٹ ایک ورزش ہو رہی ہے. آپ کے اندر وہ اسپرٹ یا سول ہی پیدا نہیں ہوئی. جو جیسے مثال لیجیے, نماز کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. اب اگر کوئی نمازی ہے اور بے حیا بھی ہے
تو اس کا مطلب ہے وہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کون سی نماز ہے جو بے حیائی سے نہیں روک رہی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. ٹھیک ہے جی, نماز جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اگر آپ نے نماز آپ پڑھیں تو نماز آپ کے اندر کیپیسٹی بلڈ کرے گی چیلنج مشکل کا سامنا کرنے کے لیے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ میں ایک بے صبرا پن ہے, ٹھہراؤ نہیں ہے, پھر کون سی نماز آپ پڑھیں؟ تو ہر عبادت کے پیچھے ایک سول, ایک اسپرٹ ہے اور ایک مقصد ہے. اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو پھر رسمن عبادات پوری ہو رہی ہیں, وہ سول پرپز پورا نہیں ہو رہا. اب وہ جب تک شاید سول پرپز تھا تو دنیا میں ہم فاتح تھے, دنیا کی بڑی انوینشنز ہم نے کی, ہمارے سائنٹسٹ دنیا میں چھائے ہوئے تھے. جب ہم نے وہ کہہ لیجئے اس میں پھر ملائیت آئی, اس میں کہہ لیجئے کہ ایک رسم و رواج کا پہلو بڑھ گیا اور جو ایک روح اسلام تھی وہ کم ہوئی, تو پھر آپ دیکھ لیجئے عبادات کا زور ہے, نتائج کوئی نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب عبادات کی طرف اگر ہم آتے ہیں, جو چیزیں ہم پر فرض کی گئی ہیں اسلام کی طرف سے, اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ کہ سب سے پہلے میں نماز کی ہی اگر ہم بات کر رہے ہیں ابھی, تو آپ نماز پر اگر ہم صرف فوکس کریں تو اس کی پریکٹس کرنے میں, نماز پڑھنے میں نیورولوجیکلی نیورو سائنس کیا کہتی ہے, کس طرح سے یہ انسان کے لیے بینیفیشیل ہے؟ دیکھیں, میں پہلے شاہ جی کا ان کے اوپر انپٹ دے دیتا ہوں کہ شاہ جی نے فرمایا کہ جیسے ہم ایک اسپرچولی شاید ہم نماز نہیں پڑھتے اور پرپز لیس ہے, یہ دونوں چیزوں میں وزن ہے. پہلے اگر ہم سول سے اگر ایک چیز نہیں نہ پڑھ رہے, یعنی کہ ہم روبوٹک ہیں. ہاں جی, کیا ہیں؟ روبوٹک ہیں, یعنی کہ ہمارا کانشیس مائنڈ ہی الرٹ نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم آئے لگے ہوئے ہیں ایسے ہی. پھر ہمارا پرپز کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی سے پوچھ لیں قرآن پاک آپ کیوں پڑھتے ہیں, کہتے ہیں ثواب کے لیے. حالانکہ ثواب ایک بہت سیکنڈری چیز آپ کے لیے ہونا چاہیے, وہ تو اتنا ایک ڈاکٹرائن ہے جس سے آپ کو بہت سی چیزیں سیکھنی چاہیے. بالکل, ہمارا فوکس وہ ثواب والا رہ جاتا ہے, حالانکہ وہ چھوٹا بائی پروڈکٹ میں سمجھوں کہ ثواب ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے, جتنا اس کے اندر وزڈم اگر آپ وہ لے لیں تو آپ کی زندگی بن جائے. بالکل صحیح. اب ڈاکٹر صاحبہ کا جو کویسچن ہے کہ نماز سے ریلیٹڈ, دیکھیں نماز کی ہر چیز آپ کے برین کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اور برین کے انٹلیکچوئل پارٹ کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل آپ شروع ہی یہاں سے کر لیں کہ 5 نمازیں اللہ نے آپ کو دی, 5 ہی کیوں ہیں؟ اب آپ اگر 24 گھنٹے کو ڈیوائیڈ کریں نا, تو 24 گھنٹوں میں 6 ٹرانزیشنز آتی ہیں آپ کی زندگی میں. یعنی کہ آپ کا جو 4 گھنٹے کی ایک ٹرانزیشن ہے, یعنی کہ آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں نا, 4 گھنٹے کے بعد آپ بور ہونے لگ جاتے ہیں, تو آپ کو ایک نماز دے دی کہ آپ فریش ہو. یعنی کہ آپ اٹھیں, فجر کی نماز نے آپ کو, آپ الفا برین ویو میں تھے, آپ بالکل ہی ڈاؤن تھے, آپ نے نماز پڑھی, آپ کی ایکٹیویٹی شروع ہوگی, آپ انٹلیکچوئل ہونا شروع ہو گئے. اٹھنے کے 4-5 گھنٹے کے بعد, یہ میں سرکیڈین ریدمز کی بات کر رہا ہوں, صحیح, کہ آپ کی باڈی میں ایک ریدم ہے. اب جیسے ہی آپ بور ہونے لگے, اللہ نے آپ کو ظہر دے دی, ظہر کے بعد عصر, عصر کے بعد مغرب, پھر عشاء. یعنی کہ سونے سے پہلے ایک نیورو سائنس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ جس حالت میں سوتے ہیں نا, جب آپ اٹھتے ہیں تو اسی حالت میں اٹھتے ہیں. فرض کریں اگر آپ بہت تھکے ہوئے ہیں تو جب آپ اٹھے ہوں گے تو بلیو میں آپ تھکے ہوئے ہوں گے. اچھا, اکثر آپ لوگ کو سنا ہوگا یار میں 12 گھنٹے سوتا پھر بھی میں تھکے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس کا مطلب آپ جب سوئے ہیں نا, آپ نے اپنی لائف کو جس سٹیٹ میں چھوڑا ہے, اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ کے ریلیکس ہو کے سوتے ہیں تو کیسے اٹھیں گے؟ ٹھیک ہے, کیا بات. تو چھٹا جو آپ کا ٹرانزیشن ہے وہ نیند ہے. اللہ نے آپ کو نیند دے دی, نیند 5-6 گھنٹے کی نیند کا ایک ٹرانزیشن, اور آئیڈیل نیند ہی ہے یہ ایک ایڈلٹ کے لیے. تو آپ کی یہ چیزیں کلیئرٹی ہوگی کہ آپ کو اللہ نے 5 نمازوں کا کانسیپٹ یہ ہے, جو میرا نالج یا نیورو سائنس کے ساتھ اگر میں لنک کروں تو یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے یہ 5 نمازیں کیوں رکھی. اور یہ کتنی ڈیپ بات ہے کہ آپ جب سوتے ہیں جس حالت میں, اور واقعی اس طرح سے اکثر ہوتا ہے. بالکل ایسے. شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں میں تو ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ہمارا پورے باڈی کا جو کلاک ہے اور باڈی کا ایک پورا سسٹم ہے, ہر نماز کے پیچھے بھی یہ حکمت نظر آتی ہے کہ صبح کے ٹائم پہ آپ 2 سنتیں پڑھ کے پھر 2 فرض پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں, تو اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے کہ آپ اس ٹائم جو چیز پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کی پورے دن کا کتنی ایک شاندار اوپننگ ہوگی. آپ صبح آنکھ کھولتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, اٹھنے کی دعا جو ہے اس میں کتنی حکمت ہے. آپ آئینہ دیکھتے ہیں, آئینہ دیکھنے کی بھی دعا ہے, اس کی بھی کیا حکمت ہے.
واش روم میں جاتے ہیں, اس کی بھی دعا ہے بالکل کہ ایسے ہی آپ شیطان کی شر اور جو ہے نیگیٹیوٹی, نیگیٹو ایک انرجیز جو آج سائنس مان رہی ہے کہ جی ہیں, تو اس سے بچتے ہیں. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دین آپ کو جو ہے وہ ایک فطرت کی جو رفتار اور فطرت کی جو سپیڈ ہے اور جو فطرت کے ساتھ ہے وہ کنیکٹ کر دیتا ہے. بالکل. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, اور یہ سوال میرا بڑا کہہ لیجیے کلاسیکل سا سوال ہے. شاہ صاحب آپ کا یہ سوال ہم اس بریک کے بعد لیں گے, اور بریک کے بعد آپ کو ملتے ہیں. ہم دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسلام اور نیورو سائنس کا کیا تعلق ہے. اسی حوالے سے شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھنے والے تھے, اسی سوال سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی تو شاہ صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب میرا جو سوال ہے نا وہ بڑا سادہ سا سوال ہے. ہر نماز دوسری نماز سے مختلف کیوں ہے؟ ہر نماز کی جو رکعتیں ہیں وہ دوسری نماز سے مختلف کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے نیورو سائنس کی کیا حکمت ہوگی؟ جی شاہ جی, جیسے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم آٹو میں نہ آ جائیں, یعنی کہ آپ ایک روبوٹ نہ بن جائیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کا برین ہر عمل سے ایکٹیو ہو. اب اس میں یہ ہے کہ اگر نمازیں ساری پانچوں کی پانچوں ہی ایک جیسی ہوتی ہیں, فرض کریں ہر نماز میں 2 رکعت نماز ہوتی, آپ آٹو پہ لگے ہوتے, اس سے آپ کی جو انٹلیکچوئل ایبلٹی ہے نا وہ چیلنج سے بہتر ہوتی ہے. یعنی کہ میں جب نماز کے لیے مجھے پتا ہے کہ میں فجر کی, میں فوکس ہوں گا کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی, 2 فرض پڑھنے 2 سنتے پڑھنے, میں فوکسڈ ہوں, مجھے یاد رکھنا پڑے گا. جب میں یاد رکھتا ہوں تو آپ کا میموری والا ایریا ایکٹیو ہوتا ہے, آپ کا کانشیس مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے. جب کانشیس مائنڈ ایکٹیو رہنا شروع ہو جائے گا آپ یوزلی انٹلیکچوئل ہوں گے. دیکھیں اکثر آپ لوگ دیکھ لیں, جتنے بھی آپ علماء کو دیکھ لیں, مولانا حضرات ہیں جو ریگولر نمازیں پڑھتے ہیں, ان کے اندر ڈیمینشیا جیسے پرابلم نہیں آپ کو ملے گا. یہ میں بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے سرکل میں ضرور دیکھیے کوئی ایسا آپ کو عالم دین یا اور کوئی ڈیزیزز ضرور ہو سکتی ہیں, لیکن یہ جو نماز کا کانسیپٹ ہے یہ آپ کی میموریز کو انہانس کرتا رہتا ہے, اور ہر رکعت ڈیفرنٹ ہے. آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے کہ اچھا میں پچھلی رکعت میں کہیں یہ پڑھا تھا, اب میں نے یہ پڑھنا, ویریشن رہتی ہے نا, آپ کو برین چیلنج رہتا ہے. پھر نماز میں ایک اور میں چیز ایڈ کر دوں, نمبرز کا بڑا کانسیپٹ ہے. یعنی کہ آپ نے سبحان ربی اعلیٰ 3 دفعہ پڑھنا ہے, یہ نمبرز کا, اس کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ آپ فوکس کریں گے, پہلی دفعہ ہو گیا, دوسری دفعہ ہو گیا, پھر تیسری, پھر اس کا مطلب ہے آپ کا یہ برین ایریا ایکٹیو رہے گا. اگین وہی بات ہے کہ جب آپ اس چیز کو نیت کر کے پڑھیں گے نا کہ میں نماز یہ ایسے پڑھ رہا ہوں, تاکہ آپ کو روبوٹ نہ بنایا جائے. بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ آپ کو روبوٹ نہیں بنانا چاہتا. بالکل ٹھیک. جس طرح یہ بھی تو حدیث میں سنت ہے نا کہ آپ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں, اسپیشلی جب ہم عید کی نماز کی بات کرتے ہیں, ایک رستے سے جائیں تو دوسری دفعہ, بالکل صحیح, یہ آپ کو فلیکسیبلٹی دیتا ہے. بالکل صحیح. جب آپ نئے رستوں پہ جائیں گے نا آپ کا دماغ چیلنج ہوگا زیادہ, اس کو چیلنج کریں گے تو آپ انٹیلیجنٹ ہوں گے. اگر چیلنج نہیں نہ کرتے تو آپ انٹیلیجنٹ نہیں ہوں گے, تاکہ آپ کو نئے رستے ملیں گے, نئے لوگ ملیں گے, نیا رستہ دیکھیں گے. اس لیے میں چھوٹی چھوٹی نا مائنڈ سائنسز میں یہ ٹپس دیتا رہتا ہوں. اگر آپ انٹیلیجنٹ ہونا چاہتے ہیں نا, اپنے گھر میں ورائٹی سی چیزیں کریں, کھانے پینے میں ورائٹی لے کے آئیں, ڈریسنگ میں ورائٹی لے کے آئیں, رستے میں آنے جانے والے رستے میں آپ ورائٹی لے کے آئیں, کام میں بھی ورائٹی لے آئیں, لے کے آئیں. آپ ورائٹی لے کے آئیں گے آپ زیادہ سیکھیں گے. ویریشن نہیں ہوگی نا. فرض کریں ایک گورنمنٹ اسکول کا کلرک ہے, وہ ساری زندگی وہی کام کرتا ہے, اس میں کیا انٹلیکچوئل ایبلٹی کیا انکریز ہوگی. چیلنج نہیں نا کیا اس نے اپنی انٹلیکچوئل ایبلٹی. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اسلامک پریکٹسز کے اندر آپ کوئی بھی چیز پوچھیں گے نا تو اس کا لنک میں ادھر ہی لے کے جاؤں گا کہ آپ کی انٹلیکچوئل ایبلٹی کو بڑھاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج دنیا میں ایک ایسی ٹرم ہے جو جس پہ بہت لکھا جا رہا ہے, بڑا بولا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے آپ اس کو, میری بات کو تھوڑا سا اگر آپ سمجھیں, ایلیبوریٹ کیجیے گا, سیکنڈ کیجیے گا. مائنڈ فلنس کا کانسیپٹ جو ہے کہ انسان کو مائنڈ فل ہونا چاہیے. ویری گڈ. کیونکہ دنیا میں مائنڈ فلنس اس ڈیجیٹل ایرا میں اڑ گئی ہے. یقین کریں, انسان مطلب ہر وقت انسان کا مائنڈ سکیٹرڈ چل رہا ہوتا ہے. عبادات بالخصوص نماز مائنڈ فلنس کے لیے کتنی معاون ہے؟ یہ ساری مائنڈ فلنس ہے. یعنی کہ اگر آپ ایک مسلمان نماز پڑھتا تو وہ سمجھ لیں مائنڈ فلنس کی پریکٹس کر رہا ہے. مائنڈ فلنس کا کیا مطلب ہے؟ ٹو بی ان پریزنٹ. یعنی کہ کوئی بھی اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ پریزنٹ میں ہو کے کریں گے نا, یعنی کہ اسی کام کو لے کے چلیں گے تو کیا ہوگا, آپ کا فوکس اسی کام میں بڑھ جائے گا اور وہ کام اچھا ہوگا. دیکھیں اگر آپ مائنڈ فل نہیں ہوں گے نا, آپ ماضی کی طرف بھی دیکھیں گے. ماضی بیسیکلی آپ کو پریشان کرتا ہے اور فیوچر بھی آپ کو پریشان کرتا ہے. ایسے ہی ہے. یعنی آپ فیوچر کا سوچیں گے پتہ نہیں یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا,
آپ پریشان ہو جائیں گے, نروس ہو جائیں گے, آپ کا اس کام میں موجودہ حالت میں فوکس نہیں بڑھے گا. تو نماز کی ہر ایکٹیویٹی آپ کو مائنڈفلنس کی طرف لے کے آتی ہے. یعنی کہ میں سجدے میں گیا, مجھے پتا میں نے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا, تو میں فوکس نہیں رہوں گا, میں کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتا. یا فرض کریں آپ نے غلطی سے 4تھی دفعہ پڑھ دیا, پھر کہا گیا کہ 5 پورے کر لیں, یا 7 کریں, یا 9 کریں. تو اس طرح سے آپ مائنڈفل رہتے ہیں, آپ پریزنٹ میں رہیں گے. اس لیے مائنڈفل رہتے ہوئے اگر آپ نماز مائنڈفلنس سے پڑھیں گے نا, بلیو می آپ کی نماز بہت اچھی ہوگی. بالکل ایسے ہی. آپ کا فوکس پورا اللہ کی طرف ہوگا, پورا دھیان ادھر ہوگا. جو لوگ مائنڈفلی نہیں نہ پڑھتے وہ دھیان میں کہیں اور چلے جاتے ہیں, نہیں ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے, وہ بعد میں بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں 3 رکعتیں تھیں یا 4 تھیں, یا وہ بھول جاتے ہیں. وثوق سے نماز پڑھے آپ کو خوشی بھی بہت ہوتی ہے نا. اچھا ایک اور ڈاکٹر صاحب سوال جو بڑا ہم بزرگوں سے شروع سے پوچھتے آئے, اور آپ سے اس کو مائنڈ سائنسز کے ایک تناظر میں پوچھنا میں چاہوں گا کہ نماز پڑھتے ہوئے خود پہ کوئی کیفیت طاری کرنی چاہیے, کیسا سوچنا چاہیے, جسٹ بس پڑھ لینی چاہیے جو حکم ہے کہ بس یہ آپ نے پڑھنا ہے, الحمد پڑھنا ہے, صورتیں پڑھنی ہے, اللہ کے نام لینے ہیں, اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے, اتحیات ہے, درود شریف ہے اور دعا ہے. آپ کی سٹیٹ آف مائنڈ جو ہے, جو پیراڈائم جسے کہتے ہیں سائیکالوجی کی لینگویج میں, وہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جیسے پہلے بھی آپ نے ڈسپلن کی بات کی, آپ کو اس لیول پہ ڈسپلن دیا گیا ہے کہ آپ نے اتنی رکعتیں پڑھنی, اور جتنی بھی آپ نے رکعتیں پڑھنی آپ کا دھیان وہی ہونا چاہیے اور وہی آپ نے پڑھنا چاہیے. اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اور چیز آپ لائیں گے تو آپ اپنی جو مائنڈفلنس سٹیٹ ہے اس کو ڈسٹرب کر بیٹھیں. ٹھیک ہوگی, یو نیڈ ٹو بی فوکسڈ. ہاں وہ ایک علیحدہ ہے کہ اللہ نے, ہاں اگر آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں وہ پڑھنی ہے, اس میں پروسیس وہی ہوگا, لیکن اس میں فلیکسیبلٹی ضرور ہے کہ آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے, آپ نے اکیلے پڑھنی ہے. اب اس میں بھی ایک نیا کانسیپٹ آپ کو دے دوں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جماعت کے ساتھ کیوں پریفرنس دی کہ کوشش کریں کہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں. کیوں؟ اس میں جب آپ جاتے ہیں نا آپ سوشلائز ہوتے ہیں لوگوں سے, جب آپ سوشلائز ہوتے ہیں نا تو آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. وہ لوگ جو زیادہ اکیلا رہتے ہیں وہ اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے. صحیح. بیکاز ایک سائیکالوجسٹ ہے جن کا نام ایلبرٹ بینڈورا, وہ ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ ان کی تھیوری جسے سوشل لرننگ تھیوری کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کی جو لرننگ ہے نا وہ 70% سے زیادہ لرننگ سوشلائزیشن سے ہوتی. بالکل ٹھیک ہے نا. آپ نماز میں جو جماعت کے ساتھ کانسیپٹ ہے یہ سوشلائزیشن ہے جس سے آپ زیادہ ذہین ہوں گے. آپ ڈسکشن نہیں کرتے, آپ کا مائنڈ, آپ یا اسپیسیفک لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, آپ کا مائنڈ گرو نہیں کرے گا. جب آپ ورائٹی, اگین ورائٹی کی بات کر رہا ہوں میں, اسلام بھی آپ کو اس طرح ورائٹی کا درس دیتا ہے. سوشلائزیشن, حج کا کانسیپٹ دیکھ لیں آپ, جامعہ مسجد کا کانسیپٹ دیکھ لیں کہ جامعہ آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تھوڑا ثواب ہے, مسجد میں پڑھتے ہیں زیادہ, جامعہ مسجد میں پڑھتے ہیں اور زیادہ, مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں اور زیادہ, اس لیے کیونکہ وہاں پہ ملٹائی کلچرل لوگ ہوتے ہیں, آپ اور بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں. حدیث میں کیا ہے کہ سفر کریں, آپ سفر کرنے کا کیا کانسیپٹ ہے, لرننگ ہے, آپ کا کوگنیشن بہتر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, مطلب آپ کا ٹریول سے بھی, ٹریول سے آپ کا کوگنیشن بہتر ہوتا ہے. اچھا اب کیونکہ ڈاکٹر صاحب بالخصوص یہ جو دن ہے ہمارے رمضان میں, اس وقت دنیا جو ہے وہ نیوز 1 کے اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے, رمضان کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیورو سائنس کی فلسفی کیا ہے؟ کیونکہ انسان ہے, اس کا ایک مائنڈ ہے, برین ہے, فنکشن مائنڈ ہے, پھر ایک نیورونز ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں, پھر اس کی ایک لینگویج ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. تو رمضان انسان کو اس کا جو ایک نفسیاتی صحت کا فائدہ ہے وہ کیا مل رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں نفسیاتی صحت کا فائدہ تو یہ ہے کہ جب آپ ایک فاسٹنگ کرتے ہیں 12 گھنٹے 13 گھنٹے جتنا بھی, چاہے وہ 4 گھنٹے کا بھی ہو, تو آپ کو پیشنس دیتا ہے. یعنی کہ اور اللہ تعالیٰ نے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واحد عبادت ہے, یہ واحد عبادت ہے جس کے اوپر کوئی جھوٹ نہیں بولتا. یعنی کسی سے آپ پوچھیں نا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے, اگر اس نے نہیں رکھا تو کہے گا نہیں رکھا, یا وہ دیکھیں ہم کتنے بڑے گناہ کر دیتے ہیں. اس میں ذرا اللہ کا کمال دیکھیے گا, ہم کتنے گناہ بڑے چوری سے کرتے ہیں, لیکن روزے دار روزہ چوری میں نہیں توڑتا. یہ یعنی کہ یہ اس میں دیکھیں اتنی بڑی سائنس ہے. پھر یہ کہ جب آپ فاسٹنگ میں جاتے ہیں نا, فاسٹنگ کے اندر آپ کے اندر برین میں ایک پروٹین ریلیز ہوتی ہے جسے ہم برین ڈرائیو نیوروٹرافک فیکٹر کہتے ہیں. یعنی فاسٹنگ کا مطلب اگر آپ 8 گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں, اس لیے منیمم روزہ شاید 8-9 گھنٹے کا, تو اگر آپ 8 گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں,
آپ کا برین کا وہ ایریا ایکٹیو ہوتا ہے جس سے یہ پروٹین ریلیز ہوتی ہے جسے برین ڈرائیو نیوروٹرافک فیکٹر کہتے ہیں. اس کا تعلق آپ کی انٹیلیجنس کے ساتھ ہے, فوکس کے ساتھ ہے, اٹینشن کے ساتھ ہے, مینٹل کلیئرٹی کے ساتھ ہے. یہ آپ کو فائدہ ہونے جا رہا ہے. پھر جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں نا تو آپ کی باڈی کے اندر جو ٹاکسن بنے ہوتے ہیں وہ ڈیٹاکسیفائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک فیگوسائٹوسس کا پروسیس شروع ہوتا ہے, سیلف ایٹنگ, جو جتنے بھی فضول قسم کے سیلز بنے ہوتے ہیں آپ کے نارمل سیل ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں, آپ کی باڈی بالکل ٹاکسن سے کلیئر ہو جاتی, جس سے آپ میں آپ وہ سیلز مائنڈ میں بھی, برین میں بھی ہیں, جس سے آپ مینٹل کلیئرٹی بھی ہوں گی. کیونکہ مینٹل کلیئرٹی جب تک نہیں ہوتی آپ کا فوکس بھی نہیں ہوتا, آپ انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہوتے, کیونکہ آپ کنفیوزڈ ہیں. بالکل. تو ایک تو یہ کانسیپٹ ہے. اچھا. پھر دوسرا کانسیپٹ جس طرح ہے کہ اگر میں نمبر کی بات کروں, جس طرح 30 روزے کیوں ہو سکتے ہیں, 30 کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سال کے روزے بھی دے سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں دیے کہ آپ برڈنائز ہو جائیں, آپ کے لیے وہ تکلیف نہیں دیں. لیکن سال کے اندر انہوں نے 30 روزے اس لیے دیے ہیں کہ آپ پورا سال جو کرتے ہیں, جو بھی آپ کی باڈی میں امبیلنس ہوتا ہے وہ آپ اس کو ریگولیٹ کر سکیں. کیونکہ باڈی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, ریسیٹ کرنے کے لیے, سائیکولوجیکلی, بایولوجیکلی ردم کو سیٹ کرنے کے لیے آپ کو 21 سے 30 دن کی ضرورت ہوتی. پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. یعنی کہ یو کین ریسیٹ یور باڈی اسکیجولس, اپنا سرکیڈین کلاک آپ دوبارہ سیٹ کر سکتے ہیں 30 دنوں کے اندر, میکسیمم 30 ڈیز میں. بالکل ایسے ہی ہے, اور ہم اس کانورسیشن کو یہیں سے دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. ابھی ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے اور دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ روزے 30 کیوں رکھے جاتے ہیں, اور اس کی انہوں نے ایک نیورولوجیکلی بھی, بایولوجیکلی بھی جو ہمیں سائنٹیفک ایویڈنس بتائے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہماری صحت کے لیے بہت بہتر ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ سائیکولوجیکل افیکٹس کی اگر میں بات کروں تو بہت سے لوگ جو ہیں رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے اس میں وہ بہت زیادہ لیتھارجک فیل کرتے ہیں, سلیپی فیل کرتے ہیں. جب دوسرا عشرہ آتا ہے تھوڑے سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور لاسٹ عشرے میں سب کہہ لیں کہ ان کی باڈی امیون بھی ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کی, اور وہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں. جبکہ نارملی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ ویسے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کچھ عرصے بعد جا کر سلیپی ہوتے ہیں. تو یہ شروع میں یہ کیا کانسیپٹ ہے, یہ باڈی ہماری کس طرح سے ایکٹ کر رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ نے جو کانسیپٹ بتایا بڑا جنیرک, یہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہوتا ہو, دوسروں کے ساتھ کسی اور طرح سے ہوتا ہے. دیکھیں جیسے جو بیسیکلی فاسٹنگ کا کانسیپٹ ہے نا, نیچر بھی آپ کو یہی کہتی کہ آپ کھانا 2 ٹائم کھائیں. بالکل. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے آپ کو اس لیے دیے ہیں کہ اگر آپ کا پچھلے 11 ماہ میں کوئی اسکیجول ڈسٹرب ہوا ہے, یا آپ 3 دفعہ کھانا شروع ہو گئے ہیں, تو ابھی آپ دوبارہ ریسیٹ ہو جائیں. تو کھانے کا جو کانسیپٹ ہے نا, آپ کو میڈیکل سائنس بھی یہی سپورٹ کرے گی کہ آپ نے 2 ٹائم کھانا ہے, مارننگ میں اور ایوننگ میں. یہ 2 آپ نے میل لینے. یہ آپ کو حدیث میں بھی کہیں اکثر مل جائے گا کہ آپ نے اتنا ہی کھانا ہے. اور اگر آپ روزے آپ کو دی اس لیے گئے ہیں کہ آپ نے وہ اس کو ریسیٹ کرنا ہے. اب آپ کا جو کویسچن ہے وہ یہ کہ لوگ لیتھارجک ہو جاتے ہیں. ہمارا انیشلی کیوں ہوتے ہیں, اینڈ پر کیوں نہیں ہوتے؟ انیشلی اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ ایک پیٹرن میں چل رہے ہوتے ہیں, ویری کامن سینس. آپ ایک پیٹرن میں چل رہے, تو جب آپ کا پیٹرن بریک ہوتا ہے تو آپ کو پرابلم تو ہوگا. ٹھیک ہے نا, اگر آپ 4 دفعہ کھاتے تھے یا 6 دفعہ کھاتے تھے, ہمارے ہاں تو 6 دفعہ کھانے کا کانسیپٹ ہے. 3 پراپر میل ہیں, اور ہر میل میں بیچ میں سنیکس ہیں, اور سونے سے پہلے بھی ایک وہ منچنگ ہے. تو یہ 6 ٹائم تو ہو جاتے ہیں. تو آپ کو پرابلم تو ہوگا جب آپ اس میں شفٹ ہوں گے. تو آپ کا سرکیڈین ردم جب چینج ہوگا تو پرابلم تو ہوگا. لیکن اگر کچھ لوگ اس کے باوجود بھی پرابلم میں ہوتے ہیں تو ان کو اپنا سحری کا جو ہے وہ چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. فرض کریں ہمارے ہاں جو شوگر کا کانسیپٹ ہے, شوگر بہت کھائی جاتی, ہر چیز میں شوگر ہے. یعنی کہ آپ ناشتے میں نان سے لے کے نان سے کنورٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, پیسٹری, حلوہ پوری. جب آپ باہر والی شوگر لیں گے نا زیادہ, تو شوگر کوئی 1.5 گھنٹے کے اندر ختم ہو جاتی, جتنی بھی آپ نے لی ہوتی ہے, کیونکہ بڑی سمپل شوگر ہوتی, جلدی ڈائجسٹ, کریونگ بڑھاتی ہے آپ کی. ویسے آپ یعنی کہ سحری کرنے کے 2-3 گھنٹے کے بعد آپ کو فیل ہونا شروع ہو جاتا کہ میرے میں تو کچھ نہیں رہا. آپ سحری میں ایسی وہ کیوں نہیں چیزیں کھاتے جو آپ کو آہستہ آہستہ شوگر دیتی رہیں. پھر اس کے آپ کھجور لے سکتے ہیں. کھجور جیسے جیسے ڈائجسٹ ہوگی تھوڑی تھوڑی شوگر آپ کو ملتی رہے گی, اور شام تک آپ کو لے جائے گی. آپ ہول گرین جو ویٹ ہوتا ہے, ملٹی گرین آپ لے لیں, ملٹی گرین آپ کی چپاتی کھائیں, وہ بھی آپ کو آہستہ آہستہ شوگر دے گی. اگر آپ نے میدے والی روٹی یا نان کھانا تو وہ تو 1.5 گھنٹے میں گیا, بعد میں کیا کریں گے. تو سم ٹائم پرابلم ہمیں اس چیز سے ہوتا ہے.
پھر جب ہم افطار کے ٹیبل پہ جاتے ہیں تو آپ نے فوری ہی شوگری چیزوں کی طرف جانا. یعنی کہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو لال شربت ہے یہ ضروری تو نہیں ہوتا افطار کے لیے, اتنا میٹھا آپ ایسے نہیں لگتا کہ اس کے جیسے بغیر نہیں روزہ ہوگا پکوڑے اور سموسے کچوریاں اور لال شربت اور اس طرح کی چیزیں لگتا ہے اسلامک یہ ہو گئی ہیں, لگتا ہے ایسے ہی ہے, یعنی کہ کیا وہ کلچر کا حصہ بن گیا نا ہمارے. انتخابی نشان لگتا ہے کہ بھئی شاہ صاحب جب آپ کبھی باہر جاتے ہیں تو اگر آپ نے کبھی باہر افطاری کی وہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے روزہ اور یہ سب کچھ ضروری ہے؟ میں نے دیکھا نیشن ٹو نیشن نا جی لوگ سویلائزڈ ہو گئے ہوئے ہیں اور لوگوں میں نے کئی ملک دیکھے جہاں پر کھانا کھانے سے پہلے سلاد کھاتے ہیں اچھا خاصا, اس کے بعد وہ شاشلک لیتے ہیں تھوڑا سا. آپ ٹرکش فوڈ دیکھ لینا, ٹرکش ان کے جو ڈیزرٹس بھی ہیں نا جو ان کے اندر بھی ملٹی گرین ٹائپ چیزیں ڈلی ہوتی ہیں. بالکل صحیح بات. آپ کو پروٹین ملے گا, آپ کو کاربوہائیڈریٹ بہت کم سے کم ملتا ہے. بالکل صحیح بات. اولیوز ملیں گے, کھجوریں ملیں گی آپ کو, آپ دودھ کا گلاس پی سکتے ہیں. تو جب آپ نے افطاری ایسی چیزوں سے کرنی پھر آپ نے سحری تک کھاتے ہی رہنا. تو یہ ڈاکٹر صاحب دودھ کا گلاس, اس میں تھوڑا سا زعفران ڈلا ہو, بادام اور پستے جو ہیں وہ کاٹ کے ڈالے ہوں, تھوڑا سا اس میں کہہ لیجئے کچھ میٹھا بھی ڈلا ہو, کیونکہ بٹ صاحب جو ہے نا جی یہ بٹ صاحب ہیں, یہ میں ان کو چھیڑنے کے لیے کبھی کبھی جو ہے نا اس کی وہ گارنشنگ کر کے پوری تفصیل سے آپ نیچرل میٹھا لیں نا. دیکھیں نا آپ اگر کھجور کا شیک, اب حالت دیکھیں آپ ہمارے بچے کی حالت دیکھ لیجئے کہ وہ بالکل جو ہے نا وہ بالکل بینڈ ہے بس. آپ کھجور کا شیک لیں نا, آپ نیچرل شوگر لیں نا جو فروٹس کے اندر آ رہی وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گی. کیا بات. ہاں وہ آہستہ آہستہ ڈیزالو ہوتی رہے گی, آہستہ آہستہ آپ کا انرجی آپ کو ملتی رہے گی, کیلوریز آپ کو ملتی رہے, آپ سروائیو کرتے ہیں. کھجور کا شیک اس میں پھر بادام اور پستے ڈال لیں لیکن شوگر نہ ڈالیں نا. شوگر تھوڑی سی اس کا بھی ہمارا کانسیپٹ ہے نا شادی, یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا یہ شوگر ہلکی سی ڈالنا بس. بالکل وہ ہلکی سی بھی کیا ضرورت ہے جب آپ کے ہر فوڈ آئٹم میں شوگر آلریڈی اویلیبل. آپ ذرا دیکھ لینا, آپ نے جو ہے وہ پکوڑے سموسے یہ سارا دیکھیں, یہ شوگر پتہ کیا چیز ہے, لوگ شوگر شاید اس کو سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے وہ چمچ سے ڈال لی ہے. نہیں نہیں نہیں, شوگر آپ کا میدا بھی ہے جس سے نان, وائٹ روٹی, یہ ساری شوگر ہے. کیک, بیکری آئٹم کوئی بھی ہے, یہ سارے شوگر ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور شاہ صاحب ابھی تو ہم بات کریں نا کہ روزے کی بات کی ہے ہم نے, نماز کی بات کی ہے, ویسے بھی زکوٰۃ کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں, رمضان چیریٹی, اس سے کیا کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت پیدا ہوتی ہے ایک انسان میں. ایکچولی ویسے تو انسان مجھے نہیں لگتا ان سب چیزوں کے بغیر وہ فیل کر سکتا ہے جو اسپرٹ زکوٰۃ اور صدقات کے بعد آپ کو فیل ہوتا ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا دیکھیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب بھی بندہ بانٹتا ہے نا تو وہ ایک بڑی غیر معمولی صلاحیت ہے جس کو قربانی دینا کہتے ہیں, سیکریفائز, اس میں وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور میں نے تو ڈاکٹر صاحب پرسنل میری یہ آبزرویشن ہے, پریکٹس بھی ہے, تقسیم کرنے والوں کو, بانٹنے والوں کو, آسانیاں پیدا کرنے والوں کو مختلف دیکھا, ان میں ایک نا روحانی کشش دیکھی. اس کے مقابلے میں کنجوس, اکٹھا کرنے والے, جوڑنے والے, وہ جمع معلومات دادا, ہر چیز کو سنبھال کے رکھنا ہے, کسی کو شیئر نہیں کرنا, کسی کو دینا نہیں ہے. میں نے آزمایا جی, ان لوگوں میں کشش نہیں ہوتی, ان لوگوں میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. تو آپ کیا اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ اس میں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کیا سپورٹ کرتی ہے, کیا بتاتے ہیں؟ ڈائریکٹ نیورو سائنس کا اس میں تعلق ہے کہ جب تک آپ جنراسٹی نہیں نہ کر رہے ہوتے تب تک آپ ڈر میں ہوتے. جیسے آپ جنراسٹی کر دیتے ہیں نا, اس کے بعد برین کا ایک ایریا ہوتا ہے جو لیس ایکٹیو ہو جاتا ہے. اچھا جی. جسے ہم امیگڈیلا کہتے ہیں, جو کہ فیئر والا برین ہوتا ہے. پہلے آپ کو ڈر ہوتا ہے میں دوں نہ دوں, لیکن جیسے آپ دے دیتے ہیں نا تو وہ برین ایریا ڈاؤن چلا جاتا ہے, ریلیکس چلا جاتا ہے. وہ برین ایریا اگر ریلیکس ہونا تو آپ کا جو ڈیسیژن میکنگ والا برین ایریا ہے, پلاننگ والا برین ایریا, وہ ایکٹیو ہوتا ہے, جس سے آپ کی انٹلیکچوئل ایبلٹی بڑھے گی, آپ کا فوکس بڑھے گا, آپ پلان اچھا کر سکو گے. اور اس کا ڈائریکٹ تعلق پھر کہاں سے ہوا, جنراسٹی will give you the more intelligence. True, that's آپ کے آئیڈیاز زیادہ آئیں گے. اور میں نے جیسے آپ نے بات کی, میں نے شاہ جی ایسا بندہ, میرے کئی سرکل میں ایسے لوگ ہیں جو بہت ڈونیٹ کرنے والے ہیں, چیریٹی دینے والے ہیں. میں نے ان کو پرسنلی جانتا ہوں, میں نے ان کو یہ دیکھا ہے انہوں نے ہر سال اپنا چیریٹی کا جو والیوم ہے زیادہ ہی کیا, کم نہیں کیا. میں نے ان کو زیادہ دیکھتے ہوئے کیا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, ایز وی آر ریچنگ ٹو اینڈ آف دا شو ایز ویل, میں چاہوں گی شاہ صاحب جانے سے پہلے آپ بک ریکمنڈیشن آج کی جو ہے شیئر کر دیں ہمارے ویورز کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج ڈاکٹر صاحب ہمارے پیر و مرشد واصف علی واصف صاحب کی کتاب ہے. ہم کیونکہ پروگرام کے اختتام پہ کتاب کا تبصرہ ضرور کرتے ہیں. یہ کتاب جو واصف علی واصف صاحب کی ہے, حرف حرف حقیقت, یہ واصف صاحب کے مضامین ہیں جو آپ کی حیات میں نوائے وقت میں اخبارات میں چھپتے رہے, اور پھر بعد میں یہ کمپائل کر کے
اس کو پرنٹ کیا گیا اور اس کے کئی ایڈیشن جا چکے ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ اس کتاب نے پرسنلی مجھے بڑا چینج کیا, میری زندگی میں اس کتاب کا بڑا اہم رول ہے, اور زندگی کی بڑی ایسی چیزیں جن کو سمجھنا بڑا مشکل تھا, جو کہہ لیجئے کہ ایک ملٹی لیئرز ہوتی ہیں کچھ چیزیں, واصف صاحب کے فرمودات, ان کے مضامین, ان کے ارشادات سے مجھے بڑی آسانی ملی. اس کتاب میں جو مضامین ہیں ان میں ایک ورائٹی ہے, ایسی کمال ورائٹی ہے. رحمت کا کانسیپٹ سمجھ آتا ہے آپ کو جو ایک کہہ لیجئے اس کائنات ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق سمجھ آتا ہے, آپ کو جو سنگتیں ہیں, جو ساتھ ہیں, ان کی اہمیت سمجھ آتی ہے, آپ کو جو عظیم لوگ ہیں وہ کیسے عظیم بن رہے ہوتے ہیں اور ان پہ اللہ کا کرم اور فضل کیسے ہوتا ہے یہ سمجھ آتا ہے. امیر غریب کی جو ڈیفینیشن ہے چینج ہو جاتی ہے. حقوق, مقصد, منزل, جواز ہستی, رابطہ, رشتے, نصیحت, ضمیر کی آواز, محنت, فطرت, حقیقت, دیدنی, بیزاری, بے شمار طرح کے موضوعات ایسے ہیں جس پہ میں نے اس کتاب میں سے بڑا کچھ سیکھا. میں آپ سب کو ضرور کہوں گا کہ واصف صاحب کی کتابیں, میں تو کہتا ہوں جی کتابیں بھی ڈاکٹر صاحب شفا کی شکل میں ہوتی ہیں. صرف دوائیاں نہیں شفا ہوتی, کمپنی بھی شفا ہوتی ہے. بعض لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ شفا کا سبب ہوتا ہے. وزڈم اور وزڈم سے بڑی میڈیسن کوئی میڈیسن نہیں ہے. تو واصف صاحب کی کتابیں جو ہیں وہ کوئی بھی ایسا شخص جو کسی الجھن کا شکار ہے, اس کے پاس زندگی میں کلیئرٹی نہیں ہے, واصف صاحب کی کتابیں اس کے لیے انتہا کی معاون ثابت ہو سکتی ہیں. تو آپ اس کتاب کو حرف حقیقت کو ضرور پڑھیے گا. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, اور ایز وی ہیو ریچ ٹو دا اینڈ آف دا شو ایز ویل, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, اور شاہ جی آپ سے بھی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ پھر ملاقات ہوگی, اور آپ بھی اسی طرح کے امیزنگ ٹاپکس پر باتیں سنتے رہنے کے لیے اور بہت ساری انفارمیشن لینے کے لیے میری بات قاسم علی شاہ کو فالو کرتے رہیے. اپنی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر کو اجازت دیجیے. آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر.